وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جو یہاں بیٹھے ہیں السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عامر میر صاحب نے مجھے اسپیشلی کہا کہ سیمینار پہ آنا ہے. میرا نہیں خیال میں نے کبھی سیمینار پہ زیادہ خطاب کیا ہوگا، نہ میں کوئی اتنا اچھا مقرر ہوں. یہاں پہ سیمینار پہ ویسے میر صاحب مقرر خطاب کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. لیکن کیونکہ مجھے بلایا گیا ہے اور میں فرض سمجھتا تھا آنا، اور بلکہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم سوات کے راستے میں تھے، ویدر خراب ہوا ہے تو ہم پھر واپس ہوئے ہیں کہ نہیں پہنچ سکے، اور اچھا یہاں ٹائملی پہنچ گئے، ورنہ تو کافی لیٹ ہو جاتے. بس جہاں تک رہی پاک بھارت جنگ کی بات، تو اس پہ میں کافی چیزوں کا عینی شاہد بھی رہا ہوں اور کافی چیزوں میں انوالو بھی رہا ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ چند ایک واقعات آپ کو ضرور سناؤں جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور وہ ریکارڈ پہ آنے ضروری بھی ہیں. سب سے پہلے میں بڑے محدود طریقے سے ہم نے ایئر فورس، ہم نے پاکستان آرمی، ہم نے نیوی، ہم نے گورنمنٹ پچھلے 1-1.5 ماہ میں سب کو اکنالج کیا ہے. لیکن ہمارے وہ ادارے جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پس پردہ رہ کر کام کر رہے تھے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، جن کو ہمارے چند لوگ برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے، ان کا جو کردار تھا، آپ یقین کریں کہ انڈینز کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی. چاہے وہ کوئی پلاننگ کرتے تھے، چاہے ان کے جہاز اڑتے تھے، چاہے کوئی بھی اور ڈیٹیل تھی. اور اس جنگ کے جیتنے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کردار اتنا امپورٹنٹ ہے، although وہ سامنے نہیں آتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ہم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک ان کے فیصلے، ایک ایک ان کا پیپر ان کے پاس ایڈوانس میں پہنچا ہوتا تھا. اس کے بعد جب ان کے جہاز گر گئے تو اب کیسے فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا ہم اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنے جہاز گرائے، اتنے جہاز گرائے. پتہ چل گیا تھا ریڈار کے تھرو کے ہو گئے، لیکن ہمیں فیلڈ میں ایویڈنس چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ منٹوں میں وہ ہمارے پاس تھی، اور ویڈیوز ان کے میڈیا کے پاس بعد میں پہنچتی تھیں یا ان کے لوگوں کے پاس بعد میں پہنچتی. ان کا میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا وہ ویڈیوز. تو جو موقع پہ لوگ تھے اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ جہاز گرا ہوا ہے، ان 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں. تو میں ان خاموش مجاہد اور پس پردہ مجاہدوں کو آج سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، بیکاز ان کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کس طرح حاصل تھی، میں 2 واقعات آپ کو اس کے اوپر سناتا ہوں. پہلا، انڈینز نے ہماری ایک بیس پر 7 میزائل فائر کیے، اور وہ ہماری بڑی امپورٹنٹ بیس تھی. اور ڈیفینیٹلی جب میزائل وہاں سے فائر ہوئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ میزائل پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد بارڈر کراس کیا، اور تھوڑی دیر میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کس بیس کی طرف جا رہے ہیں. تو سارے لوگ جو وہاں موجود تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس بیس پہ تو ہمارے کافی سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ہمارے
कीमती सासे वहाँ पे मौजूद हैं और 7 मिसाइल थे। आप यकीन मानें कि उन 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। कुछ पहले गिर गए, कुछ बेस के बाहर गिर गए, कुछ साइड पे गिर गए, कोई मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। दूसरा, हमारी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इंडियंस को ये मौका ना दें कि वो ड्रामा कर सकें कि कोई सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई। हमारे कुछ मिसाइल जो हमने फायर किए वो बिल्कुल आबादी के करीब थे और उनका एक मिलिट्री की इंस्टॉलेशन थी जहाँ पे वो मिसाइल फायर हुए। खैर वहाँ पे कोई मसला हुआ तो हम फिर फिक्रमंद हुए कि ये इनकी कैजुअल्टीज़ ना हो जाए सिविलियंस। अब हम वेट कर रहे थे कि मिसाइल गिरेंगे तो पता चलेगा कि ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उनका वहाँ पे उस इलाके में सबसे बड़ा ऑयल का स्टोरेज था जहाँ पे वो मिसाइल गिरे, और अल्लाह का शुक्र है जो उनकी कोशिश थी या दुआ थी कि उनकी सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो वो नहीं हुई और उनका सबसे बड़ा ऑयल डिपो तबाह हुआ उसमें। तो ये दोनों वो वाक़यात हैं जिससे बड़े क्लैरिटी के साथ हमें ये था कि आज अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने जिस तरह गैबी मदद की, इसी तरह जो उन्होंने नूर खान बेस पे हमारे पे हमला किया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। आप बाकी बेसों पे भी अगर असेसमेंट रिपोर्ट लें तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बेस पे हमारे जवान शहीद हुए एयरफोर्स के, बट उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। तो ये सारी की सारी अल्लाह ताला की मदद थी और जिसकी वजह से ये हमें कामयाबी मिली। एक शख्स अगर पुख्ता अज़म करे और यकीन के साथ और ईमान के साथ फ़ैसले करे तो मैंने ये गवाही से कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला मदद भी करते हैं और अल्लाह ताला आपको जीत भी दिखाते हैं। सकता हूँ कि अल्लाह ताला मदद भी करते हैं और अल्लाह ताला आपको जीत भी दिखाते हैं। सकता हूँ कि अल्लाह ताला मदद। आई थिंक ब्रसल में किसी ने कहा कि जी आपने और क्यों नहीं चीज़ें तबाह की उनकी। मैं आपको ये बता सकता हूँ उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे टारगेट पे थीं और वो बड़े आराम से और हो सकती थीं, और जितना हमने उनके ऊपर हमला कर दिया था वो यही हज़म कर लेते तो बड़ा था। बिकॉज मेरा ख्याल है कि 36 पॉइंट थे जिसके ऊपर उनको अटैक किया गया, या 26 थे या 36 थे जिस पे अटैक किया गया, और तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट अचीव हुए, 100% अचीव हुए। अचीव हुए 100% अचीव हुए। अचीव हुए। जब ये वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान आया, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, फील्ड मार्शल साहब भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, मैं भी था। तो कुछ वो क्योंकि ताज़ा इंडिया से होकर आए थे तो उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया हुआ था, और वो हमें कह रहे थे कि डेफिनेटली हमारा दोस्त मुल्क हैं तो वो सुलह के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इंडियन साइड की भी उन्होंने आगे बताई। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी ये किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज़ का क्या हाल होगा। तो जब उन्होंने ये किस्सा सुनाया तो उसके बाद वो चुप कर गए, उसके बाद वो कोई नहीं बोले कुछ।
ایک چیز اور جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا وہ یہ کہ پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی جس طریقے سے سنکرونائز ہو کر، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت وار لڑی، دوسری طرف انڈین ایئر فورس چیف مودی سے علیحدہ مل رہا تھا، ان کا آرمی چیف مودی سے علیحدہ مل رہا تھا، ان کا نیول چیف علیحدہ مل رہا تھا، ان کے ایئر فورس کا پوائنٹ آف ویو کچھ بالکل فرق تھا، ان کی آرمی کا پوائنٹ آف ویو بالکل فرق تھا، اور وہ اتنے آپس میں سپلٹ تھے جس کا رزلٹ انہوں نے خود دیکھ لیا۔ ان میں سے ان کے پائلٹس تو کچھ تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اس طرح سے ہمارے پہ اٹیک کیا جائے۔ ایک چیز اور کہ تمام لوگ مودی کا نام لیتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ اس ساری چیز کے پیچھے ہے۔ میں آپ کو دو کریکٹرز بتانا چاہتا ہوں جو اصل میں انڈین حکومت کو چلا رہے ہیں اور اس سارے ڈرامے کے پیچھے۔ ایک اجت دوول اور دوسرا امت شاہ۔ یہ دو وہ لوگ ہیں جو اصل میں اس پورے ڈرامے کے پیچھے تھے۔ یہ جو خود بنایا ہوا ڈرامہ تھا جس کے تحت وہ آپ کے سامنے جو چیزیں وہ کرنا چاہتے تھے وہ آلریڈی بہت زیادہ میڈیا میں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ یہ دو کریکٹر انڈیا کو بھی لے ڈوبیں گے، مودی کو بھی لے ڈوبیں گے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ یہ کس تباہی کے دہانے میں پہنچ گئے۔ یہ صرف ایکسپوز ہونے کی بات ہے اور یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف جس طرح فیصل میر صاحب نے بھی کہا اور ملک احمد خان صاحب نے بھی کہا کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس طرح اکٹھی تھیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں تھا، چاہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہوں، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں، چاہے اور کوئی جماعت ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، سب اتحاد میں اور آپس میں رابطے میں اور ایک دوسرے کی سپورٹ پہ تھے۔ آپ خود سوچ لیں کہ انڈین ڈیلیگیشن گیا امریکہ اور انہوں نے جا کے کوشش کی کہ ہم لابنگ کر سکیں، تو جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ ایک ہمارے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ان 10 پر بھاری تھے، انہوں نے جس طریقے سے وہاں جا کے کنونسنگ کی، جا کے بات کی، وہ سب کے سامنے آئے۔ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انڈیا کھلے عام اس ٹائم پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی فارم ہے، چاہے وہ کسی اور فارم میں ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو فائدہ ہے اس پوری وار آن ٹیرر کو 9/11 سے لے کے آج تک، اس کے سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ انڈیا خود ہے۔ اس نے اس وار کو یوز کر کے کشمیریوں کو دبایا ہے، اس نے اس وار کو یوز کر کے ایک سیاسی تحریک کو دہشت گردی کی تحریک میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، جبکہ وہ یو این کی تمام ریزولوشن سے بھاگ گیا ہوا ہے۔ اس کے اپنے پرائم منسٹر نے جو یو این میں جا کے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس کو بھول گیا ہوا ہے۔ انڈیا چاہے جو مرضی کر لے، ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کا پیچھا اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ آخری چیز کہ جس ٹائم حملہ ہونا تھا اور جس ٹائم پہ انڈینز نے اٹیک کر دیا تھا، اس کے بعد دنیا کا کوئی ملک نہیں تھا جس نے پاکستان کے اوپر پریشر نہ ڈالا ہو کہ بس اب آپ تو آلریڈی ایک لیول اوپر ہیں، آپ نے ان کے جہاز گرا دیے، آپ واپس اٹیک نہ کریں۔
اور اتنا پریشر تھا، لیکن اس کے باوجود فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر ان دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے وہ سارا پریشر سہا اور اس کے بعد انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو یہ جو ہمارا سیٹ اپ اس ٹائم موجود ہے، جس اتحاد کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح آگے بھی سرخرو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بات کی۔ معاملہ تھا، سیمینار تھا، عنوان تھا جس کا بھارت کے اوپر پاکستان کی فوجی اور سفارتی فتح اور اس کے دنیا پر اثرات، اس موضوع کے اوپر انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے اداروں کا کردار قابل تحسین رہا۔